اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام کا ایک بار جو ہے پھر سے استقبال ہے نبی کی روشنی چینل پر، جس پہ ہم تمام بات کر رہے تھے کہ شوہر کا اخلاق، شوہر کا رول اس کے گھر میں کیسا ہونا چاہیے۔ اسی پر جو ہے ہم تمام آگے بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شوہر ہے، اس کی بیوی جو ہے بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو اب وہ شوہر کیا کرے؟ تو بد اخلاق بیوی اور جو صبر والا شوہر ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے ہے کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک وقت کا واقعہ ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی کی روایت، ان کی جو ہے ولادت کا دن تھا۔ ان کی ولادت کا جو ہے چرچا سن کر ایک مشہور فلسفی بو علی سینا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خرقان پہنچا۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن خرقانی کی ولادت کا شور سن کر، ولادت کے بارے میں سن کر ایک مشہور فلسفی بو علی سینا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خرقان پہنچا۔ خرقان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ جو ہے وہ گیا۔ جب آپ کے گھر جا کر آپ کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے، تو اندر سے جواب آیا کہ تم ایک بے دین اور جھوٹے شخص کو شیخ کہتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ شیخ کہاں ہے، البتہ میرا شوہر جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے گیا ہے۔ یہ سن کر بو علی سینا کو طرح طرح کے جو ہے خیالات آنے لگے کہ جب آپ کی بیوی ہی اس طرح کی باتیں بول رہی تھی تو نہ معلوم کہ آپ کیا ہوں گے یا پھر آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ اگرچہ میں نے بہت تعریفیں سنی ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک معمولی انسان ہیں۔ تو وہ یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ آپ کو تلاش دیکھتے دیکھتے کہ کہاں ہے، جب پہنچ گیا جنگل کی طرف، تو پھر وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا شیر کی پیٹھ پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بو علی سینا بہت حیران ہو گیا اور پیروں پر بوسہ دے کر عرض کرنے لگا کہ حضور، اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، لیکن آپ کی بیوی آپ کے متعلق بہت بری باتیں بول رہی تھی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جواب دیا کہ اگر میں ایسی بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا، نہ اٹھاتا، تو پھر یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کی زبان درازی پر صبر لے کر آیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل کے شیر کو بھی میرا جو ہے فرما بردار بنا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ بہت ہی زیادہ پیارا واقعہ ہے، ایک بہت ہی زیادہ جو ہے پیاری بات ہے کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے جو ہے بد اخلاق پہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کے بعد آگے ہے کہ کیا گھر کا کام صرف اور صرف لڑکیوں کو ہی کرنا چاہیے؟ کیا صرف گھر کا کام لڑکیوں کے ہی ذمہ ہے یا اسے شوہر بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہے کہ گھریلو کام کرنا سنت ہے۔ پہلی چیز سنت وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں جو ہے کام کو انجام دیتے ہیں، جو گھر کا کام ہے اس کو انجام دیتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جی ہاں،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نعلین مبارک یعنی کہ جو حضور کی جو چپل ہے اس کو خود رکھنا، خود اٹھانا، خود اس کو صاف کرنا، اور جو آپ کا لباس ہے اس پہ خود ہی جو ہے پیوند لگانا، یعنی کہ اگر وہ کہیں سے بھی جو ہے ادھڑ گیا ہے یا پھٹ گیا ہے اس کے اوپر جو ہے واپس سے سلنا، یعنی کہ پیوند لگانا، یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، اور وہ سارے کام انجام دیتے تھے جو ایک مرد اپنے گھروں میں کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بات ہے، اگر ہلکا سا شرٹ کا بٹن بھی نکل جاتا ہے تو شوہر بیوی کو آواز، ارے ذرا بٹن لگا دو، ابھی تک لگایا ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بیوی کی بالکل ذمہ داری نہیں بن گئی کہ جو گھر کا کام ہے تو صرف وہی کرے۔ ہاں کرے، شوہر جو ہے حاکم ہے، اگر شوہر نے کہا ہے کہ بٹن لگا دو تو لگانا چاہیے، لیکن شوہر کو یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ بس وہ بیوی ہی کر سکتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی جو ہے بھائیوں کو جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ تو اس روایت میں جو ہے شوہروں کے لیے گھریلو معاملات سے متعلق بے شمار مدنی پھول موجود ہے۔ عموماً گھر میں شوہر کا جو ہے مزاج اپنی بیوی پر حکم چلانے کا ہوتا ہے، معمولی کام کے لیے بھی اسے تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ کئی کام شوہر بے آسانی خود بھی کر سکتا ہے، لیکن یعنی کہ ذرا سا جو ہے ہلنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اور تو اور اگر بیوی اس کے وہ کام جو ہے انجام دے بھی دے تو سو نخرے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا نہیں چاہیے تھا، ویسا نہیں چاہیے تھا، تو اس طرح سے کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آگے جو ہے ایک بہت خوبصورت سی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے میں نے جو ہے پانی پلایا، پھر اسے بھی میں نے وہ حدیث مبارکہ سنائی جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی۔ تو یہ کتنا جو ہے پیاری چیز ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ کوئی مدد بھی کروا رہا ہے، کوئی کام بھی کروا رہا ہے، تو اس کو کوئی اس کے شان کے خلاف کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آپ حاکم سمجھتے ہیں، جو شوہر ہے گھر میں اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، سمجھنا کیا واقعی میں حاکم ہے، لیکن جو حاکموں کے حاکم ہے یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اتنا خوبصورت سا حسن اخلاق رکھ سکتے ہیں، حسن سلوک کر سکتے ہیں، تو تمام مردوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھیں ذرا آگے بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی جو شوہر ہیں ان کے پاس اگر مال بھی ہوتا ہے، پیسوں والے بھی ہوتے ہیں، تو گھر والے پہ خرچ کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اگر بیوی اتنی صبر والی ہے کہ کام چلا رہی ہے تو شوہر سوچتا ہے جب چل رہا ہے کام تو دینے سے کیا مطلب۔ تو اسی پہ جو ہے آگے ایک اور بات ہے جو میں آپ تمام کو بتاتی ہوئی چلوں کہ جتنا خرچ اتنا ہی اس کا ثواب۔ کیسے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تم جتنا بھی خرچ دو یا جو بھی تم نے خرچ کیا ہو اس کا اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا کہ یہ والا جو پیسہ تھا وہ میں نے اپنی بیوی کے اس چیز میں خرچ کیا، اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس کا بھی تمہیں جو ہے اجر ملے گا۔ میں نے جو ہے یہ والا پیسہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس کو خوش جو ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے، تو جو ہے اس کا بھی جو ہے اجر ملے گا۔ اسی طرح کیا ہے کہ بھائی پیسے تو بہت سارے ہیں جو الگ الگ جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے بات ہو رہی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین
رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھیں ایک دینار تو وہ ہے، یعنی کہ ایک پیسہ تو وہ ہے جسے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک دینار وہ ہے، یعنی کہ دوسرا پیسہ بھائی وہ ہے جسے تم جو ہے غلام پر خرچ دے دو کہ بھائی میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، یہ لو خرچ کرنے کے لیے دیا. ایک دینار وہ ہے جسے تم جو ہے مسکین جو غریب ہیں ان پہ جو ہے صدقہ دینے کے لیے نکال دو. اور ایک دینار وہ ہے جسے تم جو ہے اپنے اہل و عیال یعنی کہ اپنے گھر والوں میں جو ہے خرچ کرتے رہو. تو ان سب میں دیکھیے ہے تو ساری کام کی چیزیں، بھائی تم غلام کو دے رہے ہو وہ بھی اچھا کام ہے، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ بھی اچھا کام ہے، صدقہ دے رہے ہو وہ بھی اچھا کام ہے، گھر والوں میں دے رہے ہو وہ بھی اچھا کام ہے. تو ان سب میں سب سے زیادہ جو ہے ثواب وہ کس چیز کا ہے؟ تو ان سب میں سب سے زیادہ جو ہے اجر ملے گا، اجر و ثواب ملے گا وہ اس دینار کا ملے گا جسے تم جو ہے اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتے ہو، جسے تم جو ہے اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں خرچ کر رہے ہو. تو وہ والا جو پیسہ ہے سب سے زیادہ فائدے مند ہے. اب بھائی سب سے زیادہ فائدے مند تو ہے، اب کیسے پتہ چلے؟ تو جب بھائی میزان کی باری آئے گی، جب ہماری جو ہے اعمال جو ہے تولے جائیں گے، ہے نا، میزان اعمال پہ جب ہمارے اعمال رکھے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کی یہاں پہ میزان یعنی کہ جو میزان اعمال جو ترازو ہوگا اس پہ جو رکھی جائے گی اعمال کی چیز، ٹھیک ہے، اچھی چیزوں میں رکھی جائے گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر کوئی شوہر اپنے گھر میں خرچہ کرتا ہے تو وہ آخرت میں ایک جب اعمال تو لے جائیں گے تو جو اس کا سب سے پہلا اعمال لیا جائے گا وہ اس کا وہی خرچ ہوگا جو اس نے اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں پہ کیا ہو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہاں تک ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور تب تک آپ جو ہے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.